یہ جی آج پھر ادھر لاہور ہائی کورٹ میں ہم میری برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہے ہیں اور یہ دوست ہیں سارے. اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تھوڑا. یہ کیک عدلیہ چوک سے کاٹا جا رہا ہے عباد صاحب کی سالگرہ کے حوالے سے. ہاں جی عباد صاحب ہماری اس ٹیبل کی زینت ہے, ہیرو ہے, ہمارے والد صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہے. یہ عدلیہ بچاؤ کمیٹی کی طرف سے منصف عوان صاحب کی آج برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی سے نوازے. یہ اس ملک کو اور قوم کا احساس ہے, اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے. بہت شکریہ, مہربانی مہربانی مہربانی. آپ کو بہت بہت جنم دن مبارک ہو. ہم آپ کو صاحب کو منظور گیلانی صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے خصوصی جنم دن مبارک. آپ کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو. آپ کو سالگرہ مبارک ہو, ڈھیروں خوشیاں نصیب. ٹھیک ہے, بیٹھو 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 بیٹھو. کی کرتا چلو جی چھری منگوائیے. ہاں جی السلام علیکم جناب. ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. پہلے تھوڑا سا جو میرا سالگرہ ابھی چل رہی ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے بڑا. آج لاہور ہائی کورٹ میں وکلاء نے اور دوستوں نے اور ڈاکٹر نصیر صاحب نے, امتیاز قریشی صاحب نے, ان سب نے مل کے میری سالگرہ کا کیک کاٹا ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس سے پہلے ابھی جو کیک مجھے آپ اندازہ کریں کتنی دور سے آیا, اس کا اندازہ کریں کدھر سے بھلا. جو سب سے دور کا ایک ملک ہے ساؤتھ افریقہ کا, وہاں پہ عابد صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں ساؤتھ افریقہ کے, قانونی ٹی وی کے شہدائی ہیں, ہمارے دوست ہیں. انہوں نے جناب یہ بہت زبردست کیک ہے جو انہوں نے بھیجا ہے, یہ ساؤتھ افریقہ سے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کاٹیں گے اور اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی بھیجی ہیں, بسکٹ اور یہ سارا جو ہے نا یہ چیزیں بھی ساری بھیجی ہیں. یہ دیکھیں یہ تو عابد صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ. اور جو میں نے کیک کاٹا ہے وہ بھی آپ دیکھیں, یہ دیکھیں. السلام علیکم دوستو, کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ تو آپ نے یہ تھوڑا سا سالگرہ والا سین دیکھا ہے. تو آپ جناب آپ کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے آج, کیا کھچڑی پک رہی ہے. پہلے تو یہ بات بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ میں نے کوئی بھی شہباز شریف کو ووٹ نہیں دینے, کوئی ووٹ نہیں دینے میں نے شہباز شریف صاحب کو. ٹھیک ہے, تو یعنی باہر جاؤ باہر جاؤ باہر جاؤ. تو میں نے کوئی ووٹ نہیں دینے. اور یہ مولانا صاحب نے کہا جی کہ ہم نے بالکل وہ کرنا ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک ہی جناب متفقہ اپوزیشن بننے جا رہی ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے. مولانا صاحب نے دھمکی بھی دے دی ہے کہ جناب تیار رہیں کارکن احتجاج کے لیے, دھرنے کے لیے, ملین مارچ کے لیے, یہ بھی مولانا صاحب نے کہہ دی ہے. اور اس کے علاوہ جو خبریں ہیں آج کی, ابھی اسلام آباد کا فیصلہ یہ اسی ویڈیو کے دوران ہی شاید آنے والا ہے. 3 قومی اسمبلی میں جو شعیب شاہین نے اور عامر مغل نے اور علی بخاری نے کی ہوئی ہیں اس کا فیصلہ آنا ہے. اور اس کا فیصلہ آئے گا کہ فیصلہ محفوظ آج سنایا جائے گا, لازمی. آج انہوں نے کہہ دی ہے, تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. اگر فارم 45 جو ہے نا وہ جعلی ہے تو ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے 420 کی. ٹھیک ہے جی, 420 کی ایف آئی آر ہونی چاہیے. باقی سر جی بلیم گیم شروع ہو گئی ہے. رانا ثناءاللہ نے مولانا صاحب پہ بلیم لایا ہے کہ جی 16 مہینے کے جو ہماری حکومت تھی اس میں مولانا صاحب کا بھی کردار تھا اور مولانا نے ہمارے گلے میں ڈالی تھی. تو اب مولانا اس کا جواب دیں گے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم کٹھے رہے ہیں, کٹھے کھائے ہیں, پیے ہیں. اور دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب نے آج حکم دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو مناؤ. تو مولانا فضل الرحمان کو منانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو بلوچستان کی حکومت دو, جو اس کا حق بنتا ہے دینا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں زرداری کو اتنی چیزیں آپ دے رہے ہیں تو ابھی بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ بلوچستان کی حکومت نہیں دیں گے تو زرداری کہے گا جی کہ میں نہیں کرتا. تو نہ کرے, نہ کرے. آپ جدھر توجہ دینی ہے نا آپ نے ابھی تک نہیں دی. جو ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے
کہ آزاد امیدواروں کو کھانے پہ ڈنر پہ بلاؤ. ابھی تک زرداری نے 3 کھانے ان کو کھلائے ہیں, آپ نے ایک بھی نہیں کھلایا. جو ہوا ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے. میں نے بتایا پنجاب میں تو انہوں نے کہا جی بس ہوں پنجاب میں ہور اسی نہیں لینا, اور وہ استحکام پاکستان پارٹی کو بکھر کے چھینا ادھر چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں, اب یہ نون لیگ والے جو ہے نا ان کو کھانا وانا نہیں کھلا رہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں وہ کیوں ڈھیلا پن کر رہے ہیں جبکہ وہ آ رہے ہیں. رات کو فیصل واڈا نے کہا جی کہ 40 کے قریب ایسے ارکان ہیں جو اڑنے کو تیار بیٹھے ہیں. لیکن سر جی ہوں اسی کہہ ہی سکتے ہیں نا آپ کو. اتنے لوگ ہمیں وہ بھیج رہے ہیں, ویڈیو بھیج رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں, تو ہم آپ کو کہہ ہی سکتے ہیں نا. اس کے علاوہ جناب جو پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے علی امین گنڈا پوری, اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں آزاد کشمیر سے. الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد کشمیر نے لائٹ آ گئی ہے. آزاد کشمیر نے ان کے 2021 میں آج سے 4 سال پہلے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے جب اس نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی, تو وہ جناب آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی سر جی سیدھی نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا دوں, جو پی ٹی آئی کے قریب سے بھی گزر گیا ہے نا, اس کی تہذیب, لینگویج, ہر چیز بدل جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی ڈیسنٹ گفتگو کرنے والے لطیف کھوسا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ پارلیمنٹ چلن دیاں گے عمران تو بغیر, نہ چل سکتی ہے نہ چلن دیاں گے, نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. یہ انہوں نے آج دھمکی دی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو عمران کے بغیر نہیں چلنے دیں گے. یہ کیسے کہہ رہے ہیں یار؟ اور کل کھوسا صاحب نے کہا جی عمران کو رہا کرو. کیسے رہا کرو؟ نہ کوئی اپیل, نہ کوئی دلیل, نہ کوئی وکیل. تو کیسے رہا کریں؟ ایسے رہا کر دیں بغیر وکیل کے, بغیر دلیل کے, بغیر اپیل کے. یہ عام بندہ تو یہ مطالبہ کرے سڑک پہ ٹائر جلانے والا, لیکن کھوسا صاحب کو تو یہ نہیں نہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی اس کو چھوڑیں, اس کو چھوڑ دیں جی, یہ انہوں نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ جناب علی رانا ثناءاللہ کے بیان کو اور خواجہ آصف کے بیان کو میں نہیں مانتا. جو خواجہ آصف نے بیان دیے نا کہ ہمیں جناب پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا, بجلی مہنگی کرنی پڑے گی, ڈیزل مہنگا کرنے پڑے گی, اس کی اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا تو میٹنگ ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے سر جی؟ مہنگائی کے خلاف تو یقین کرو میرا دل کرتا ہے بڑے بڑے جلوس نکلیں, لیکن کوئی پارٹیاں نکالتی نہیں ہیں مہنگائی کے خلاف. کیا ہو رہا ہے؟ نومبر میں 200% گیس بڑھی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے بل آئے ہیں نومبر کے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ 350% پھر بڑھا رہے ہیں. خدایا دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو ایسا کرنا چاہیے. اور خواجہ آصف نے رات کو کہا ہے کہ ہم پیٹرول ڈیزل ہر چیز مہنگی کریں گے, اور ابھی تھوڑی دیر تک پیٹرول کی قیمت بھی بڑھانے لگے ہیں, ڈیزل کی قیمت بھی بڑھانے لگے ہیں. اور یہ نگران حکومت جاتے جاتے جو ہے نا اپنے یہ بھی کارنامے کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں جاتے جاتے بھی برا کرنے والے, انصاف کے افتخار کو بھی نہ چھوڑا تو نے. تو یہ جاتے جاتے جو ہے نا اپنا کام دکھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ IMF نے کہا ہے جی کہ بڑھاؤ, پیٹرول بڑھاؤ, ٹیکس بڑھاؤ. اور سر جی بہت برا حال ہے. قسم خدا کی خودکشی والے حالات لوگوں کے ہو رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بہت لوگ بولیں مہنگائی کے خلاف. مہنگائی ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ سر اٹھا رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ اٹھا رہی. تو یہ جناب علی آج کی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے کی ہیں. اور پاور شیئرنگ والا فارمولہ جو ہے وہ چل رہا ہے. میں نے آپ کو صبح بتایا تھا, جلدی میں ویڈیو بنائی تھی کہ جناب مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف پیپلز پارٹی کی منتیں کر رہے ہیں کہ تسی وزارت لے لو لے لو لے لو. یہ ہو رہا ہے. اور لوگوں کا بھی غصہ تھما نہیں ہے کہ جناب وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کے وہ کریں گے, ان کو نواز شریف کو بیچ میں نہیں لا رہے. لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی, یہ بات نہیں ہو رہی, کسی کو بھی نہیں ہو رہی. میں نے رات کو بھی ایک کلپ سنایا تھا, ایک اور کلپ آپ کو سناتا ہوں. تو یہ ساری کارروائی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی اللہ تعالیٰ پاکستان کی کوئی بھلائی کرے گا. فی الحال تے حالات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی.
اللہ حافظ.